الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر علي عبادة. صلوات محمد وعلى محمد. معزز صاحب گرام قدر، اس کے فوراً بعد دوسری مجلس ٹھیک 8 بجے عزا خانے کے بالکل سامنے شروع ہو جائے گی. اس میں بھی آپ کی شرکت درکار ہے. چونکہ بہت ہی کم وقت رہ گیا ہے، ہم چاہتے بھی ہیں کہ کم وقت ہے مگر عبادت ہماری زیادہ ہو. چونکہ ان ایام میں ہمارا ایک ایک لمحہ ہمارا عبادت میں بسر ہونا چاہیے. جہاں تک ہو سکے ہم زیادہ سے زیادہ مجلسوں میں شرکت کریں، اور اس لیے بھی شرکت کریں کہ اللہ کی بارگاہ ہمیں فہرست پیش کی جائے تو ہمارا نام 2-4 مجلسوں میں نہ ہو، بلکہ جس مجلس کا بھی تذکرہ ہو اس مجلس میں ہمارا نام ہو. اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ کہیں ہمارا نام ہو یا نہ ہو مگر مجلس میں ہمارا نام ضرور ہو. اس لیے کہ یہ ایسی عبادت ہے جس کا کوئی بدل ہی نہیں ہے. ایک ایسی عبادت ہے جس کا کوئی مثل ہی نہیں ہے. یہ ایسی عبادت ہے جسے بے مثل کہنا چاہیے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جسے فقط ہم نہیں کرتے، زمین بھی کرتی ہے، آسمان بھی کرتا ہے، سارا جہان کرتا ہے، اللہ بھی کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی کرتا ہے. یہ ایسی بات ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فقط ہم صلوات نہیں پڑھتے، اللہ پڑھتا ہے، ملائکہ پڑھتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے. یہ مت سوچے کہ اس ذکر کو فقط ہم کرتے ہیں، نہیں. جس نے کہا ہے اس ذکر کو کرنے کے لیے وہ خود کرتا ہے. تو اب مجھے کہنے دیجئے کہ علی علی فقط آپ نہیں کرتے ہیں. ایک واقعہ دلوں میں آپ کو، حسنین کریمین جب اپنے بابا کو دفن کر کے واپس آ رہے تھے، آپ کا سنا ہوا واقعہ ہے، بس ایک جملے کے لیے آپ کو زحمت دینی ہے. ایک ناتوان ہے، ایک ضعیف ہے، ایک بیمار ہے، ایک لاغر ہے، اس کے قریب پہنچے. کیا پوچھا؟ یہ بتا تو کیوں رو رہا؟ اس نے وجہ بتائی. پوچھا یہ بتاؤ اس کی کوئی پہچان ہے؟ کوئی پہچان ہے اس کی؟ کہا جب مجھے اپنے ہاتھ سے نوالا کھلاتا تھا اسی وقت وہ کہتا تھا اللہ اکبر. اور جب وہ کہتا تھا اللہ اکبر اسی وقت لگتا تھا کہ زمین بھی کہہ رہی ہو اللہ اکبر.
آسمان بھی کہہ رہا ہو اللہ اکبر، جنگل سے آواز آتی تھی اللہ اکبر، پہاڑوں سے آواز آتی تھی اللہ اکبر۔ جس وقت وہ عبادت کرتا تھا اس کے ساتھ سب عبادت کرنے لگتے تھے۔ تو معلوم ہوا آپ کو، جب آپ بھی کہتے ہیں یا علی تو فقط آپ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ جب وہ اللہ اکبر کہتا تھا اس اللہ اکبر کی ادا اکبر کو اتنی پسند آئی کہ تو علی میرا ذکر کروا رہا ہے نا، میں خدا ہو کر یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح تو میرے ذکر کو زندہ کر رہا ہے اسی طرح میں تیرے ذکر کو کائنات میں عام کر دوں گا۔ جب بھی خدا خدا کہا جائے گا اسی وقت علی کہا جائے گا۔ ایک صلوات پر پڑھیں محمد والے علی کہا جائے گا۔ اے غریب جب بھی خدا کا ذکر ہوگا، اور میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ کہنے کا مقصد ہی یہ ہے، حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ اگر اللہ اکبر کہو گے تو علی کہنا پڑے گا، یا یوں کہوں کہ اگر یا علی کہو گے تو اللہ اکبر کہنا نہیں پڑے گا، اللہ اکبر ہو جائے گا۔ ایک صلوات پر پڑھیں محمد والے اللہ اکبر ہو جائے گا، اس لیے کہ نبی نے فرمایا لِأَنَّهَا ذِكْرُهُ ذِكْرِي، علی کا ذکر فقط عبادت نہیں ہے، علی کا ذکر کرنا گویا میرا ذکر کرنا ہے۔ توجہ، اور میرا ذکر کرنا اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ ہم عزا خانے میں بیٹھ کر فقط یا علی نہیں کہتے ہیں، ہم یا نبی بھی کہتے ہیں، یا خدا بھی کہتے ہیں۔ دو صلوات پڑھیں محمد والے، یا خدا بھی کہتے ہیں، نبی نے فرمایا یا علی۔ تو علی کہنا فقط ہم نہیں، اور دیکھیے یہ علی کہنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ علی کہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ علی کہنے والا لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ علی کہنے والا لوگوں میں مشہور ہو جاتا ہے۔ جتنا وہ علی کہے گا تو معلوم یہ ہوا علی تمہارا محتاج نہیں ہے، تم علی کے محتاج ہو۔ ہم علی کرتے ہیں تو علی کی عظمت میں اضافہ نہیں ہوتا ہے بلکہ ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ہماری عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس لیے کہ عزت داروں کا کام ہے علی کہنا۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد، علی کہنا۔ مجلس کا سلسلہ آج سے شروع ہوا ہے، میں نے تو بسم اللہ کہا ہے، انشاءاللہ میرے بعد دیگر ذاکرین حضرات آپ کو بہترین آپ کی خدمت کریں گے، مولا کے فضل سے آپ کو آگاہی دلائیں گے انشاءاللہ۔ میں بس کوشش کر رہا ہوں، اور اس لیے بھی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں میری کوئی بساط نہیں ہے، میری کوئی وقت نہیں ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ جب نمرود نے ابراہیم کو آگ کے حوالے کیا، ایک پرندہ اپنی جگہ چھوڑتا ہوا اپنے منقار میں پانی کا قطرہ لے کر چلا۔ سارے پرندوں نے دیکھا یہ کیا کر رہے ہو، آگ دیکھ رہے ہو، اتنی آگ تمہارے منقار میں، اتنا سا پانی، وہ آگ نہ بجھے گی۔ پرندے نے جواب کیا دیا، یہ تو مجھے بھی معلوم ہے، یہ تو مجھے بھی خبر ہے، اس کی اطلاع مجھے بھی ہے، لیکن میں یہ جانتا ہوں آگ تو نہ بجھے گی، لیکن بجھانے والوں کا جب نام لیا جائے گا، ایک
भी बयान करूंगा वो नाकाफी होगा, काफी नहीं होगा, लेकिन जब फहरिस्त आप मुलाहिजा करेंगे तो ज़ाकिरीन में कम अज़ कम मेरा भी नाम हो जाए, यही सोचकर हम जिक्र मौला करते हैं। और याद रखिएगा कि अली का जिक्र हम जन्नत के लालच में नहीं करते। अली का जिक्र हम जन्नत के लालच में नहीं करते और न जहन्नम के खौफ से करते हैं। इसलिए हम नहीं करते कि जन्नत में जाएंगे, ये हम इसलिए नहीं करते अगर नहीं करेंगे तो जहन्नम में जाएंगे। अली का जिक्र इसलिए करते हैं क्योंकि अली का जिक्र वो है जो करने के लायक है। अली जिक्र करने के लायक है, इसलिए कि अली का जिक्र फकत अली का जिक्र नहीं है। अली का जिक्र जब होता है तो खुदा का भी जिक्र होता है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले, खुदा का भी। और याद रखिएगा दोस्तों, किसी को नमाज पढ़ने से नहीं रोका गया, तारीफ चाहिए। किसी को रोजा रखने से नहीं रोका गया है, किसी को हज करने से नहीं रोका गया है। अगर रोका गया है तारीफ शाहिद है, अगर रोका गया है तो अली अली करने से रोका गया है, अली के जिक्र करने से रोका गया, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर अली का जिक्र होगा तो अली की नमाज का भी जिक्र होगा, अगर अली का जिक्र होगा तो अली के जिहाद का भी जिक्र होगा, अली का जिक्र होगा तो अली के सजदों का भी जिक्र होगा, अगर अली का जिक्र होगा तो अली के क़याम का भी जिक्र होगा, अगर अली का जिक्र होगा तो नबी का भी जिक्र होगा। अगर अली का जिक्र होगा तो दुरूद का भी जिक्र होगा, सलाम का भी जिक्र होगा। अरे जब अली का जिक्र होगा तो खुदा का भी जिक्र होगा। लिहाजा अली का जिक्र बंद करा दो, सब खुद बंद हो जाएगा। लेकिन मैं उन्हें बता देता हूँ, जब भी अली के जिक्र जाकिर को रोका गया है, अली का जाकिर रुका नहीं है। चाहे जमाना कोई सा भी रहा हो, चाहे 1400 बरस का रहा हो, चाहे आज का जमाना रहा हो, अली वाला इसलिए भी नहीं रोकता है क्योंकि अली का जिक्र इबादत जो है, अली का जिक्र इबादत जो है। साहब मदीने में पाबंदी लगा रखे थे कि अली का जिक्र कोई न कर लेता। एक मुदर्रिस लोगों को कुरान की तालीम दे रहा था। मुदर्रिस ने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामने से साहब खबरदार खबरदार, क्या भाई खैरियत तो है? तो मैंने कहा है ना, मेरा ऐलान सुना नहीं है कि कोई अली अली न करे। तो मैंने अली कब किया है? का देख नहीं रहे हो? तुमने कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने अली का जिक्र करने से मना किया, पाबंदी लगाई कोई अली का जिक्र ना करे। अब तुम कुरान सामने रखकर इसमें अली का जिक्र है, क्या तुम्हें समझ में नहीं आता? इसमें अली का जिक्र है, क्या ठीक है? फिर अली के चाहने वाले ने आयत ततीर पढ़ना शुरू कर दिया, आयत ततीर के बारे में बताना शुरू कर दिया। कहने कि तुम्हारा दिमाग खराब है, मैं तुम्हें रोक रहा हूँ। तुम कुरान की तालीम दो, अली का जिक्र ना करो। कुरान की तालीम दो, अली का जिक्र ना करो। अली के चाहने वाले ने फिर आयत पढ़ दी, अल्लाह सालों तुम आ रही है आजमन। सन्नाटे में नहीं जागते सुनिएगा। जितनी देर भी हम इबादत करेंगे खुलकर इबादत करेंगे। और इसलिए कि मैं आपको बता दूं, नमाज में खामोश रहना बेहतर है, अली के जिक्र में बोलना बेहतर है। अली के जिक्र में खामोशी नहीं अच्छी है, अली के जिक्र में
پھر بھی تم علی علی کر رہے ہو. پھر آیت پڑھی قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم. ہائے 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 ہائے. پھر ٹھہر گیا کہنے لگا تمہارا دماغ خراب ہے, میں کب سے تمہیں روک رہا ہوں. ہائے 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 ہائے, میں کب سے تمہیں روک رہا ہوں اور تم وہی آیت پڑھتے ہو جس میں علی کا ذکر ہے. آج لوگ کہتے ہیں نا کہ قرآن میں علی دکھاؤ, یہ کہتے ہیں نا قرآن میں علی دکھاؤ, علی دکھاؤ, قرآن میں علی دکھاؤ. کتابیں اٹھاؤ, پوچھو ابا حضور سے, اگر قرآن میں علی نہیں ہے تو روکا کیوں؟ قرآن میں علی نہیں ہے تو ٹوکا کیوں؟ اگر علی نہیں ہے قرآن میں تو منع کیوں کیا, پابندیاں کیوں لگائی؟ علی کے چاہنے دینے والے نے ایک مرتبہ قرآن کو بند کیا, کہا میں جو بھی آیت پڑھوں گا ہر آیت میں علی ہوگا. آئے 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 آئے, تو ہی بتا میں کون سی آیت پڑھوں جس میں علی نہ ہو. ایک سلوات پر محمد پوری توجہ سے سنیے گا کہ تو ہی بتا میں کون سی آیت پڑھوں قرآن جس میں علی نہ ہو. اب سنیں گے آپ جواب. کہنا میں بتا رہا ہوں ایک آیت قرآن کی, کہ بتا. کہنے لگے اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها. علی کا چاہنے والا فوراً یہ کہتا ہے خود علی علی کرتا ہے, ہمیں علی کہنے سے روک رہا ہے. چلو اپنے محمد خود علی علی کہہ رہا ہے اور ہمیں علی علی کہنے سے منع کر رہا ہے. تجھے معلوم ہے کیا, تجھے نہیں معلوم, کیا تیرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جب زمین, کون کہے گا زمین یہ بتا تو رکتی کیوں نہیں ہے, تجھے قرار کیوں نہیں آ رہا ہے؟ کون ہوگا جو زمین کے گریبان تھام کر کہے گا تجھے قرار کیوں نہیں آ رہا ہے؟ تو بے قرار زمین کو قرار آ جائے گا. تو بتا وہ کون ہے؟ ارے وہی تو ہے ابو طالب کا لال علی ابن ابی طالب. پھر کہتا ہے قرآن وہ ہے ہی نہیں جس میں علی نہ ہو, اس لیے القرآن مع علی وعلی مع القرآن. ایک سلوات پر محمد کوئی آیت ہے ہی نہیں کہ جس آیت میں علی نہ ہو. قرآن بنا ہی ہے پیسے. بسم اللہ کا بے لو والناس کی سین لے لو. قرآن کی ابتدا بھی علی ہے, قرآن کی انتہا بھی علی ہے. تم کہتے ہو کہ قرآن کی وہ آیت نہ پڑھو جس میں علی ہو. دیکھیے ابا حضور کہہ رہے اقرار کر رہے ہیں کہ قرآن میں علی ہے.
اور آپ انکار کر رہے ہیں کہ قرآن میں علی کہاں ہے، دکھائیے۔ ارے ہم سے مت پوچھئے، ہم سے مت رکھیے، قرآن میں ہر جگہ علی ہے، ہر جگہ علی ہے۔ وہ قرآن ہی نہیں ہے جس میں علی نہیں، وہ قرآن ہی نہیں جس میں علی نہیں، اور حقیقت میں وہ قرآن نہیں۔ ایک صلوات میں محمد وآل محمد۔ تو نبی نے فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے، ذکر کا ہے۔ ہم قرآن 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 رٹ رہے ہیں، کیا عبادت ہے کہ نہیں؟ قرآن قرآن کہنے سے عبادت نہیں ہوتی۔ کہتے رہیے قرآن قرآن قرآن، کیا عبادت ہو جائے گی؟ لیکن میں کہہ رہا ہوں علی علی علی۔ کوئی کہہ سکتا ہے یہ عبادت نہیں ہے؟ نبی نے بتایا قرآن قرآن کہنا عبادت نہیں ہے، مگر علی علی کہنا عبادت ہے۔ ایک سلوات میں محمد وآل محمد۔ علی علی کہنا، علی علی کہنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آپ کریں علی کا ذکر، اور اس لیے بھی کریں کیونکہ یہی عبادت ہے، یہی عبادت ہے۔ اس لیے کہ جب کہو گے یا علی، آدم کا بھی ذکر، موسیٰ کا بھی ذکر، عیسیٰ کا بھی ذکر، ذوالکفل کا بھی ذکر، ہارون کا بھی ذکر، کیا کا بھی ذکر۔ پیغمبر نے کہا خود میرا ذکر، میرا ذکر، اور فقط میرا ہی ذکر نہیں، خدا کا بھی ذکر۔ یہ کیوں عبادت ہے؟ اس لیے کہ جب آپ یا علی کہتے ہیں تو فقط علی نہیں کہتے ہیں، یا خدا بھی کہتے ہیں، یا رسول بھی کہتے ہیں، یا آدم بھی کہتے ہیں، یا ابراہیم بھی کہتے ہیں، یا اسماعیل بھی کہتے ہیں، یا یحییٰ بھی کہتے ہیں، ہے نا؟ 1,24,000 انبیاء، آپ کہاں کہاں ان کا نام یاد کرنے جاتے ہیں؟ قرآن نے بھی 25-26 کا نام ہمیں بتایا، لیکن ہر ابو طالب کے بعد ہم اس عبادت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اگر نبی نہ کہتا ہمیں 25-26 کا ذکر کرتے ہیں، 1,24,000، ہم ان کا ذکر کیسے کرتے؟ معلوم یہ ہوا انبیاء کا ذکر، 1,24,000 انبیاء کا ذکر اگر کرنا چاہتے ہو تو بس کہو یا علی، یا علی، یا علی۔ آپ نے کہہ دیا، سب کا ذکر ہو گیا، سب کا ذکر ہو گیا۔ یا علی آپ نے کہا کیونکہ یہ وہ علی ہے جس نے اپنے ذکر سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی رفتار سے، اپنی گفتار سے، اپنی ثقافت سے، اپنی شجاعت سے
خدا کون ہے؟ واجب الوجود ہے. واجب الوجود تو تھا لیکن اس کے وجود سے بندہ لا علم تھا. علی نے واجب الوجود کے وجود کا ہمیں پتہ بتایا. اس کے وجود بس دوستوں لیکن یہی علی ہے. جس نے فقط مدینے میں نہیں اس کا تعارف کروانے کے لیے ایک جگہ چنی جس کو لوگ جنگل کہہ کر پکارتے تھے, جس کو لوگ کرب کی جگہ کہہ کر, جس کو لوگ بلا کی جگہ کہتے تھے. اس علی نے اپنے عمل سے کرب اور بلا کو ایسا مرکب کیا کہ وہ کربلا ہو گئی. فقط کربلا کو کربلا نہیں کیا بلکہ کربلا کو اتنی بلندی عطا کی ہے کہ وہ کربلا سے معلّہ ہو گئی. معلّہ کہتے ہیں نا کربلا معلّہ. یہ علی کا کرم ہے کہ کربلا کو معلّہ کر دیا. معلّہ آپ جانتے ہیں جہاں خدا رہتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ عرش معلّہ. اور جہاں حسین رہتا ہے اسے کہتے ہیں کربلا معلّہ. نہ کوئی خدا کو پہچان سکتا ہے نہ کوئی حسین کو پہچان سکتا. اس لیے کہ خدا بھی معلّہ والا ہے, حسین بھی معلّہ والا ہے. بس ارباب اعظم آپ کے ذہنوں میں جیسے میں نے کربلا کا ذکر کیا ساری تصویر کیوں؟ اس لیے کہ آپ کربلا سے محبت جو کرتے ہیں, آپ کربلا سے پیار جو کرتے ہیں, آپ کربلا سے عشق جو کرتے ہیں, جیسے کربلا فوراً آنکھوں میں آنسو. صرف کربلا سنا کربلا سن کر آپ رو رہے ہیں. آج معجزہ ہے کربلا. کوئی کربلا جاتا ہے تو کربلا پہنچ کر روتا نہیں ہے. روتا نہیں. بہت سے لوگوں نے غور کیا اس بات پر کہ کربلا جاؤ تو آنسو خشک ہو جاتے ہیں, آنسو نہیں آتے. وجہ کیا ہے کہ جس جگہ کو سن کر ہی آنکھیں بھر آتی تھی کہ کربلا نہ جانا. اور حسین سے بھی کہا گیا کہ کربلا نہ جانا. حسین نے کہا علی کا لال کربلا کو اس طرح آباد کرے گا کہ اب کربلا جانے والا نہیں روئے گا, نہیں روئے گا کربلا جانے والا. آج جو لوگ جاتے ہیں کربلا وہ کی کیا کرے, بات جا کر آنسو نہیں نکلتا ہے. وہاں جا کے آپ کے آنسو نہیں نکلتے. عشق کا عالم یہی ہے. جب محبت کی آپ معراج پر ہوتے ہیں, کربلا نہیں, آپ محبت کی معراج پر ہوتے ہیں تو آپ کے آنسو نہیں نکلتے ہیں. معرفت کی منزل پر ہوتے ہیں. روایت میں ہے کہ اس لیے بھی کربلا جا کر
کسی کے آنسو نہیں نکلتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی حسین کا چاہنے والا کربلا کی سرحد میں داخل ہوتا ہے، حسین کا بھائی عباس اس کے دل پر ہاتھ رکھ دیتا، اس کے دل کو سنبھال لیتا ہے۔ دلیل یہ دی جاتی ہے کہ اگر عباس دل پر ہاتھ نہ رکھے تو کربلا سے کوئی واپس نہ آئے، کربلا سے کوئی واپس نہ آئے۔ دل کا ہاتھ عباس کا ہوتا ہے، دلوں کو عباس سنبھال لیتا ہے۔ بس صرف سوچیے آپ، وہی کربلا ہے جس سے آپ قریب ہو رہے ہیں۔ تاریخ میں ملتا ہے کہ زینب قید سے چھوٹ کر کربلا آ رہی ہے۔ ایک بہن اپنے بھائی سے ملنے آ رہی ہے۔ بس ایک روایت پڑھنا ہے، اس بات ہم سب کو اللہ توفیق دے، جلد سے جلد سب کو توفیق۔ پروردگارا ہم سنتے ہیں، پروردگارا ہم فقط سن کے رہنا نہیں چاہتے، ہماری دعا ہے کہ ہمیں کربلا پہنچا دے، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں کربلا کا پہلا زائر جابر ابن عبداللہ الانصاری اپنے غلام کے ساتھ محسوس کرتا ہے کہ کوئی قافلہ کربلا میں داخل ہو رہا ہے۔ آواز آتی ہے قبر سے، میرے نانا کے صحابی اے جابر جلدی سے قبر چھوڑ دے، کیونکہ آج میری بہن زینب، اچرکم اللہ ارباب ایسا ایک ایک جملہ مصائب ہے۔ زینب کربلا آ رہی ہے، جب نے فوراً قبر چھوڑ دی، غلام سے کہتے غلام دیکھ میری آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، اے غلام بس مجھے بتاتا رہنا، مجھے آگاہی دیتے رہنا، مجھے اطلاع کرتے رہنا، بس سوال ایسا ایک مرتبہ جیسے ہی عباریہ اس مقام پر داخل ہوئی، کسی نے آواز بلند کی، یہ شور کیسا ہے، یہ آوازیں کیسی ہے، آنے والے تمہیں نہیں معلوم، یہاں آہستہ آہستہ چلو، یہاں شور نہ مچاؤ، یہاں اپنی آنکھوں کو نیچے رکھو، یہ آوازیں بلند نہ کرو، اس لیے کہ یہ کربلا عباس کی جاگیر ہے۔ یہ آواز زینب کے کانوں تک پہنچی۔ علی کی بیٹی نے کہا یہ آواز کس بلند کی ہے؟ اے سجاد میرے بیٹے، میرا نام جس نے بھی آواز بلند کی ہے نا، اس سے کہو دوبارہ کہے یہ کس کی
دوبارہ کہے یہ کس کی جاگیر ہے، یہ کس کی جاگیر ہے؟ میرے کانوں کو سکون مل رہا ہے سن کر کربلا میرے بھائیوں اور عباس کی جاگیر ہے، کربلا میرے بھیا کی جاگیر ہے۔ بس باب عزا یہ جملہ پھر دہرایا گیا۔ ایک مرتبہ زینب نے اپنے آپ کو ہماری سے گرایا، بیویوں نے اپنے اپنے وارث کی جگہ پر قبروں پر اپنے آپ کو گرانا شروع کیا۔ آواز بدل ہوئی، او قاسمہ، او محمدہ، او علیہ، او حسینہ، روئیے روئیے، اس لیے کہ زینب کربلا پہنچنے والی ہے، اپنے بھائی کا جہنم مرا دے۔ امام ازہر کو یہ خواہش کرتا ہے پروردگارا ہمیں جب بھی کربلا جانے کا موقع ملے ہمارے بہن کے موقع پر جائے۔ اشرکم اللہ، اشرکم اللہ، خدا کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مطلوب کربلا کے۔ سب کی کئی خواہش ہوتی ہے نا کہ ہم جب بھی کربلا جائے ہر بہن ہو جائے، شہر منانے کے لیے ہو جائے۔ جواب کی یہ خواہش ہے امام ازہر، اس لیے کہ بڑے ارمان ہوتے ہیں کہ ہم کربلا جا کر نکالیں گے۔ سوچئے جب زینب قلب سے بہائی پا کر کہ میرے نال سچا پہلے میں کربلا جاؤں گی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میرے بھیا میرا زینب یہ چاہتی ہے میں اپنے بھیا کی خبر پڑھ جاؤں۔ اجرکم اللہ بابیسا، زینب آ رہی ہے کربلا، زینب آ رہی ہے کربلا۔ اب تھوڑی ہی دن بچے ہیں نا بابے اثر سوچئے تو صحیح، آپ سب کو انتظار ہے، آپ سب کو انتظار ہے نا۔ سوچئے جب زینب پہنچی ہے کربلا کتنی بے قرار ہوگی زینب۔ ایک ایک قبر پر زینب پہنچتی، بھتیجوں کا ماتم ہے، ایک ایک قبر پر۔ بس آخری جملہ ارباب اعظم، میں بارگاہ ام البنین میں یہ مسئلہ پڑھا، ارے دعا کرنا پروردگارا جتنے بھی اس بارگاہ میں بیٹھے ہیں اگلے برا ہم سب کربلا جائے، ہم سب کربلا جائے، اس لیے کہ میں جس کا مسائب پڑھا ہوں اس کی ماں کا مسائب۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، غیور، صابر، بہادر، علی کا بیٹا عباس۔ سنیں گے باب حسن، زینب باب کربلا، ہر سال زینب عباس کی موجودگی میں زینب کی کوئی عید عباس کے بغیر نہیں ہوتی تھی، لیکن اب جو عید آئی ہے زینب عید کے دن عباس کے گھر پہلی عید منانے پہنچی۔ پہلی عید دعائیں دیجئے گا اس بیوی کو، بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں دوستو اس بیوی کی مزار پر، اس بیوی کی بارگاہ میں۔ میں نے خود ایک مراد مانی تھی، بیوی نے پورا کیا اور بیوی سے اپنی مرادیں مانگو، بیوی سے اپنی مرادیں مانگو، اور اس لیے بھی مرادیں مانگو کیونکہ بیوی نے بھی ایک مراد مانی تھی، وہ میرے غازی جب تک تیرے ہاتھ، ہائے 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 ہائے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کی۔ ایک مراد مانی تھی عباس، ایک ہاتھ میرے سر پر، ایک ہاتھ قبر حضور پر، اور قسم کا وعدہ کرو میرے باب ازہر زینب پہنچی ہے عید منا
बना ले। जनाबे उम्मुल बनीन आहिस्ता आहिस्ता ज़ैनब के करीब आई, गले लगाया, खूब गिर गया। गिरिया करने के बाद आहिस्ता से एक सवाल करती है। अरबी ऐसा सवाल पढ़ते हुए मेरा कलेजा लहस रहा है। जनाबे उम्मुल बनीन का ये सवाल नहीं था, अपने भरोसे का इजहार था, अपने कमाई का इजहार था, अपने पालने का इजहार था। ज़ैनब को हाय हाय अल्लाह, ज़ैनब को गले से लगा कर रोकर आहिस्ता से एक सवाल पूछती है, शहजादी मुझे एक मर्तबा तू बता दे, एक मर्तबा बता दे कि जब मेरा आका हुसैन शहीद किया गया, शहजादी तू बता दे क्या बात जिंदा था? अजरकुम अल्लाह, क्या बात जिंदा था? ज़ैनब ने कहा नहीं अम्मा, जब तक मेरा गाजी जिंदा। अजरकुम अल्लाह, हर वजह ये बस एक जुमला कह रहा है। रोते हुए ज़ैनब ने एक मरतबा सैयद सज्जाद को करीब बुला के कहते हैं, मेरे लाल ज़ैनब सबका मातम कर चुकी, सबको रो चुकी, लेकिन सज्जाद मुझे एक खबर नहीं मिल रही है। ये बता मेरा भैया मेरी चाहता सकीना की प्यास। सज्जाद बता मेरे अब्बास की खबर सूरत बनाओ, रो अब्बास को उम्मुल बनीन का वास्ता देकर खुदा से अपनी मुराद मांगो, अपनी दुआएं मांगो। ज़ैनब कहती है, मेरे साल सच्चा, मैंने तुझसे अपने गयूर भाई अब्बास की कब्र पूछी, मैंने किसी बच्चे की कब्र पूछी। मुझे मेरे भैया अब्बास की कब्र पे ले चल। एक मरतबा ज़ैनुल आबिदीन ने कहा, ए फूफी अम्मा, ये मेरे चचा की कब्र है। ए फूफी अम्मा, ये मेरे चचा की कब्र है। घर सच्चा तुझे पता है ना, मेरा भैया अब्बास जब घोड़े पर सवार होता था, शहादत के बाद जालिमों ने तलवारों से मेरे चचा को इतने टुकड़े किए, मेरे चचा की खबर नहीं बल्कि तुरबत बनाई। अम्मा उसने मेरे चचा की खबर इतनी